الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت پیارے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے جمعۃ المبارک کے مقدس نماز 9 محرم الحرام کے دن مرکز ختم نبوت میں گزارنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات بوسیلہ محبوب کائنات علیہ السلام ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت ماہ رمضان مبارک کی ہے، اور ماہ رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کو عرفہ اور اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ان دنوں میں یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا دن قرآن و سنت میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کا دن پہلی امتوں میں بھی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے جانا جاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، یعنی مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، مدینہ شریف کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا، یہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون کی فوج سے نجات عطا کی، اس کے ظلم و جبر اور ستم سے محفوظ کیا اور فرعون کو غرق کیا، تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ ہمارا ہے، لہذا ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے 10 محرم کے روزے کا آغاز فرمایا۔ اب چونکہ 10 محرم الحرام کا روزہ یہود بھی رکھتے تھے، مسلمانوں نے بھی وہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب ایک طرح سے دونوں میں تشبیہ پائی جاتی ہے
شبیہ پائی جاتی ہے، مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرق کرنے کے لیے، یہودیوں سے فرق کرنے کے لیے فرمایا یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ 9 محرم الحرام کا روزہ ساتھ ملا کے رکھیں گے۔ پھر اس پہ محدثین، علماء اور فقہاء نے وضاحت کی کہ یا 9 کا ساتھ ملا لیا جائے یا 11 کا ساتھ ملا لیا جائے، تو 10 اور 9 کا یا 10 اور 11 محرم کا روزہ 2 روزے رکھے جائیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کوئی کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور یہاں ذرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے یہودیوں سے اپنی ملت اور اپنی امت کے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے 1 روزے کا اضافہ فرمایا، اور باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ ہم نے ان سے فرق کرنا ہے۔ یہ چیز ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ آج ہم کس مذہب اور ہم کس دین سے اور کس نظریے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن کیا ہم اسی نظریے پہ قائم ہیں، یا ہم وہ کیا کہتے ہوتے ہیں پل پلا ہمارا عقیدہ ہو گیا ہے، اور ہم لوگ اپنا عقیدہ اور ایمان اور اپنا نظریہ اور اپنا مذہب جو ہے نا اس کو محفوظ نہیں کر پا رہے۔ ہم کچھ چیزوں ہندوؤں کی دیکھتے ہیں تو ہمارے کلچر میں وہ ہندوؤں کی رسمیں شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں نا 75% جو رسومات ہیں وہ ہم نے ہندوؤں اور سکھوں کی رسومات شامل کی ہوئی ہیں، کچھ ہم نے عیسائیوں کی رسومات اپنے معاملات میں شامل۔ رہن سہن کے حوالے سے دیکھیں ہمارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ جب مذہبی معاملات آتے ہیں تو جیسے یہی محرم الحرام کے اب دن ہیں، تو باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک گستاخ صحابہ فرقہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برا بولتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کرتا ہے۔ ہم پھر بھی ان کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، ہم پھر بھی ان کے طریقے اپنا رہے ہیں، جیسے معاملات ان دنوں میں وہ کر رہے ہیں ہم بھاگ بھاگ کے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یعنی وہی کڑے اور وہی جناب والا بالیاں، تو وہی 4 پائیاں الٹی کرنا، اور وہ جی گھر میں چولہا نہیں جلانا، کیا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ یہ آپ نے ہاتھ میں، آپ کو پتہ ہے میرا تو جہاد جاری رہتا ہے نا ایسے لوگوں کے خلاف جو غیر شرعی رسومات کرتے ہیں، وہ چاہے درباروں پہ ہو رہی ہوں تو ہم ان کو بھی منع کرتے ہیں، وہ محفلوں میں ہو رہی ہوں تو ہم ان کو بھی منع کرتے ہیں، وہ ان محرم کے ایام میں ہو رہی ہوں یا عام دنوں میں بھی ہو رہی ہوں۔ تو میرے اپنے بیٹے بچے جو شاگرد ہیں، مرید ہیں، ان کو تو کہنا میرا فرض ہی ہے، نمازیوں کو، ہمارے بزرگ، مجھے تو کوئی انجانا بھی مل جائے تو میں اس کا بھی کڑا اترواتا ہوں، ہاں اس کی بھی بالیاں اترواتا ہوں، اس کے گلے سے بھی چین اترواتا ہوں۔ ایک نوجوان کو میں نے کہا کہ بھائی یہ کڑا جو ہے نا یہ آپ اتار دو، یہ بڑا سخت گناہ ہے، حرام ہے، مرد کے لیے یہ کڑا پہننا حرام ہے۔ تو مجھے کہتا جی میں نے امام صاحب کی محبت میں پہنا ہے۔ کس امام کی محبت میں؟ میں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو قبول کیے ہیں، ان کی تو گرفتاری نہیں ہوئی، ان کو تو قیدی نہیں بنایا گیا کہ ان کے ہاتھ میں کڑا ہے، نہیں جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری ملت جعفریہ کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ صرف اہل سنت نہیں،
اہل تشیع کی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ امام زین العابدین نے پوری زندگی میں اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا ہو؟ کوئی نہیں. امام زین العابدین نے کڑا پہنے کوئی نہیں، تو انہوں کی نہ دے چلے جی. اچھا وہ تو پہنتے پھر ہمارے لوگ بھی دھڑ دھڑ پہنے جا رہے ہیں، 1.5 2 کلو دے کڑے ہتھ پہنے پیرنس پہنے جی. دوسری بات میں نے کہا چلو آپ میری طرف نہ دیکھو، ملت جعفریہ کے اہل تشیع کے جتنے مستند اور جید علماء ہیں، ذاکران دی گل نہیں میں کرتا، مراسیاں دی، چنگڑاں دی، ان کی بات نہیں میں کر رہا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ عالم کی. بولیے، کیونکہ دلیل تو عالم ہوتا ہے نا. ان پڑھ دی بھی کوئی گل ہوتی، جاہل دی بھی کوئی گل ہے، عالم کی بات ہے. تو میں نے کہا دور حاضر کے جتنے علماء اہل تشیع کے، وہ راجہ ناصر عباس صاحب دیکھیں تو وہ جواد نقوی صاحب دیکھیں تو وہ کوئی اور دیکھیں، جے تو تواڈے کسی علامہ صاحب نے کڑا پایا پھر تو پا تے جے تواڈے علامہ صاحب نے بھی کڑا نہیں پایا تو تانوں کڑے کنے پواتے نے؟ اچھا جو کام امام نے کیا نا وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. امام علی مقام سے لے کر امام زین العابدین تک اور آگے پھر سادات کی کتنی نسل ہے. سید مسجد میں، مدرسہ میں، محلے میں تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو کربلا میں نماز قضا نہیں کی. تو یہ کڑے پہننے والے نماز کے قریب نہیں جاتے جی. یہ تو سال بعد انہوں نے وہ کیا برپا کرنا ہوتا ہے، ایک ہنگامہ، بس اس کام کے لیے یہ نکلتے ہیں. قرآن کی تلاوت یہ نہیں کرتے، اللہ رسول کی باتوں پہ عمل یہ نہیں کرتے. اچھا وہ کرن یا نہ کر خان خسمن، ان کا ایک اپنا مذہب. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کے ہاتھوں میں کڑے کیوں آتے ہیں، آپ کے کانوں میں بالیاں کیوں آتی ہیں، آپ کے گلے میں چین کیوں آتی ہے؟ یار آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. نعرہ حیدری. جتنے لوگ بیٹھے اتنی آواز نہیں ہے، بابا سے بلند پڑھیے نعرہ حیدری. 10 دن ہو گیا ہم تو سبق یہ پڑھا رہے ہیں یکم محرم سے. اہل بیت کی محبت، مولا علی پاک کی محبت، سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت، حسنین کریمین کی محبت. ہاں جی. اور آج مرکزی پروگرام ہے مرکز ختم نبوت میں انشاءاللہ. اچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. تو اسی سے صحابہ گستاخ تھے نہیں؟ ڈٹ کے بولو. تو کیوں ان کے معاملات کرتے ہو؟ کل کو اگر تمہارا شمار بھی صحابہ کے گستاخوں میں ہوا تو حوض کوثر پہ سرکار نے فرمایا جام بھر کے میں دوں گا، آگے تقسیم کرنے والے ابو بکر ہوں گے، آگے پلانے والے عمر ہوں گے، آگے پلانے والے عثمان غنی ہوں گے، آگے تقسیم کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے. اور تسی چاولاں دی پلیٹاں تے تسی انہاں دی مجلساں چ جاندے ہو، ان کے کڑے پہنتے ہو، ان کی طرح رنگ ڈھنگ بناتے ہو، تو کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر حضرت امام عالی مقام امام حسین اور امام حسن نے یہ بات کہہ دی کہ نانا جان یہ تو ان لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے جہاں صحابہ کو گالیاں دی جاتی تھی. ہماری توجہ نہیں ہے اس بات کی طرف. کہتے ہیں ہم تو ذکر اہل بیت کے لیے گئے تھے. تو میں نے کہا ذکر اہل بیت جو اہل سنت و جماعت کے مراکز میں جس انداز سے کیا جاتا ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. اور چرس پی کے، بھنگ پی کے، ننگے سر ہو کے، کپڑے لا کے، بے وضو ہو کے، ناپاک ہو کے، گھوڑیاں دی لیت اپنے سر تے پوا کے، جو جانتا پورا کام کر کے پھر مولا علی کا نام لینا، یہ کیسی عبادت ہے؟ ہم کہتے ہیں وضو کرو، خوشبو لگاؤ، سر ڈھانپ کے آؤ،
اللہ کے گھر میں آؤ، پھر آ کے یہاں پہ علی کا نام لو، فاطمہ کا نام لو، علی کا نام لو، علی کے بچوں کے نام لو، جہاں قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اللہ کی ضربیں لگاؤ، آل نبی پر درود بھیجو۔ یہ محبت اہل بیت کا درس نہیں ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوگ ضائع کر دیتے ہیں 10 محرم اور 9 محرم کا دن، ہم ضائع کروانے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ تو ایک لمحہ کام آئے گا، اور کتنا کام آئے گا؟ شہادت امام علی مقام سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرنے ہیں، آپ نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احسب علی اللہ ان یغفر السنۃ التی قبلہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرو، یوم عاشور کا روزہ رکھا کرو۔ یوم عاشور کا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے فضل پہ یہ امید ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی برکت سے معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا، 10 محرم کو روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کی ضربیں لگائیں، درود پاک کی کثرت کریں، پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اگر مجھ جیسا فقیر بندہ روزہ رکھیں 10 محرم کا، حضور نے فرمایا پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اگر ساتھ ہم گدائے اہل بیت، ہم نوکر امام علی مقام امام حسین کے، یہ نیت کریں کہ یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں نا، اس کا ثواب میں امام حسین اور شہداء کربلا کو ایصال ثواب کروں گا، تو پھر سوچو ذرا، پھر ثواب میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ثواب میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور کیسا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے حسن اور میرے حسین یہ سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ تو جنت کے مالکوں اور سرداروں کے ایصال ثواب کے لیے جب 10 محرم کا روزہ رکھا جائے گا تو سوچو تو صحیح کہ اس دن کا روزہ جب ان کو ثواب پہنچائیں گے، ان کی روح ہم سے کتنا راضی ہوگی، ان کی روح ہم سے کتنا راضی ہوگی۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ صرف شہید کربلا نہیں ہے، سید الشہداء ہیں، سید الشہداء، شہیدوں کے بھی سردار ہیں۔ تو کیا فرمایا شہید کے بارے میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یشفع الشہید فی 70 من اہل بیتہ۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث طیبہ ہے، سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جو شہید ہوتا ہے نا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو 70 بندوں کے حق میں، اس کے خاندان کے 70 بندوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، اور اس کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 70 بندوں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو عام شہید کا درجہ ہے، تو جو سید الشہداء، جو جگر گوشہ رسول، جو نور نظر فاطمہ بطول، جو شیر ہیں، شیر خدا کے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان سے محبت کرے گا، ان کے ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھے گا، رات کو محفل کرے گا، قرآن سنے گا، قرآن پڑھے گا، درود پڑھے گا، درود سنے گا، ان کے مناقب پڑھے گا، ان کے مناقب سنائے گا، سنے گا، ان کے ایصال ثواب کے لیے لنگر کا انتظام کرے گا، کھانے کا انتظام کرے گا، حضور کے غلاموں کو امام علی مقام امام حسین کی محبت کا درس دے گا۔ سوچا تو صحیح، ان پر جب امام حسین کی نظر کرم ہوگی تو ان کا کتنا بیڑا پار ہو جائے گا۔
کا کتنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہر بندے کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں نا، ایس ایچ او صاحب اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اس کے اختیار ہے، کیوں نہیں؟ جی ڈی ایس پی صاحب اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اس کے اختیار ہے۔ اسی طرح پھر آر پی او صاحب تو ڈی پی او صاحب تو آپ آگے چلتے جائیے۔ سیاسی میدان میں دیکھ لوں تو ایم پی کے اپنے اختیارات ہیں، ایم این اے کے اپنے اختیارات ہیں، وزیر اعلیٰ کے اپنے اختیارات ہیں، وزیر اعظم کے اپنے اختیارات ہیں۔ جی تو عام شہید کا درجہ یہ ہے کہ وہ 70 بندوں کی شفاعت کرتا ہے، کیونکہ اس کا اختیار ہی اتنا ہے۔ اور جو جنت کے مالک ہوں گے ان کا اختیار کتنا ہے؟ ان کا اختیار کتنا ہے؟ ان کو تو اتنا اختیار عطا فرمایا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے آپ اندازہ تو کرو نا یار، ذرا غور تو کرو نا یار کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا فاطمہ جو ہے نا وہ ساری جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا علی لکل مومن، ہر قیامت تک آنے والے ہر ولی کے امام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت تو ساری کی ساری جو ہے وہ اہل بیت کے گھرانے کی ملکیت ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ محروم کیسے رہے گا؟ ان کے تو بیڑے پار ہو جائیں گے، لیکن ہمیں اپنا انداز تو درست کرنا ہوگا نا یار۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ دو رنگی نہیں چلے گی کہ آپ جناب ادھر بھی قدم رکھیں اور ادھر بھی رکھیں، صحابہ کرام کے گستاخوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلق ہوں اور جناب آپ ادھر اہل بیت کے اجتماعات میں بھی شرکت کریں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ کو ایک ہی سائڈ پہ رہنا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ تو وہ خوش نصیب ہو جو حضور کے ہاتھ نسبت کیا یا کرنے والے ہو۔ ہم قرآن والے، ہم صاحب قرآن والے، ہم نبی کے صحابہ والے، ہم حضور کی آل والے۔ جی تو ہمیں تو بھی ان سب کی عزت اور ان سب کی احترام، ان سب کی محبت اپنے دلوں میں رکھنی ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ اتنی محبت کرنی ہے، اتنی محبت کرنی ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ کہتا رہتا ہوں اور کہتا ہی رہوں گا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین سے اور شہداء کربلا اور اہل بیت کے گھرانے سے ٹوٹ کے پیار کرو، اور ابھی یہ جو 9-10 محرم الحرام ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی محبت کے دم بھرو، ان کے اصحال ثواب کے لیے اجتماعات کرو، نیاز کا انتظام کرو، محافل کا انتظام کرو، اجتماعات کا انتظام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و درود پاک کی کثرت کرو، یعنی دنیا کو بتاؤ کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام امام حسین کا نام اونچا کرو، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا نام تو اللہ اس کے رسول نے اونچا کیا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 10 محرم الحرام کی رات جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پہ چڑھا کے تو دمشق کے بازاروں سے گزار کر یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا نا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کافی ان کی عمر ہو چکی تھی، بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بالا خانے پہ تھا، یعنی گھر کے اوپر والی چھت پہ تھا، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے راستے سے کوئی قافلہ گزر رہا ہے۔ جب میں نے اپنے چھت پہ آ کے دیکھا تو ایک سر جو ہے نا اس کو نیزے کے اوپر چڑھایا گیا تھا، اور اس کا ظاہر اکیلا سر ہی تھا نا، دھڑ تو نہیں تھا نا، وہ نیچے والا دھڑ جو ہے نا وہ تو میدان کربلا میں تھا۔ کہتے ہیں وہ جو سر نیزے پہ چڑھایا گیا تھا نا، وہ سر انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، ٹوٹ کے کرو،
اور ان کے شایان شان کا دن مناؤ. گلی گلی، نگر نگر، بازار بازار، مسجد، مدرسہ، یعنی اپنے سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کو خراج تحسین اور ان کو سلوٹ پیش کرو اور ان کی محبتوں کے گیت گاؤ. اور یہ ذہن میں رکھنا، آل پاک کے گھرانے کا کوئی بھی چشم و چراغ جو ہے، جو بندہ ان سے محبت کرے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی ہے. اور جن کو کسی بھی لحاظ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے ذکر سے اور ان کے اجتماع سے اور ان کی محفل سے کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. سارے عمل تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر حسین پاک نے چہرہ تم سے پھیر لیا، اور اگر حسین پاک کے ساتھ تم نے بنا کے رکھی تو 70 بندے تو ایک شہید کے کہنے پہ جنت میں جائیں گے. امام حسین کی شفاعت پہ کتنے بندے جنت میں جائیں گے؟ اس واسطے یہ دن جو ہے نا، یہ عبادت اور ریاضت میں گزاریں، تماش بینیوں میں نہ گزاریں. جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشیاں، پروپیگنڈے، غلط کام، جی ان کاموں میں یہ دن نہ گزاریں. قرآن کی تلاوت کریں، ہو سکے تو مسجد میں ہی رہیں، مسجد میں ہی رہیں، گھر نہ جاؤ، مسجد میں ہی رہو. اچھا مرکز ختم آپ کہیں گے کہ مسجد سے رہوں گے دکھاؤں گے پیمان گے تو ہاں چلو، باقیوں جگہوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا. مرکز ختم نبوت چراؤ کو میں ہوں تو رہ کے کل رات تک رہو. آپ کو چائے کے ٹائم چائے بھی ملے گی، کھانے کے ٹائم کھانا بھی ملے گا. بس تسی اتنے رہ کے یاد حسین مناؤ، حضرت علی کے گھرانے کی محبت کے گن گاؤ. اور تسی آل بیت نال پیار کرو، اسی تواڈے بچیاں دے بھی نوکر، ہاں ہم آپ کے بچوں کے بھی نوکر. بس آپ سرکار کی آل سے پیار کرو، پھر ہم آپ کے نوکر ہیں. تو انشاءاللہ بھی آج رات کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مغرب کی نماز کے بعد، روزانہ مغرب کے بعد پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ، آج سالانہ پروگرام ہے. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عظیم الشان شہید کربلا، شہداء کربلا کانفرنس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو شایان شان طریقے سے امام حسین کا ذکر بلند کیا جائے. آپ سب لوگوں کو بھی فیملی دعوت ہے، آپ بچوں کو بھی لے کے آئیں، گھر کی خواتین کو بھی لے کے آئیں، آپ خود بھی آئیں، اپنے کزنز کو، فرینڈز کو، اپنے احباب کو، دوستوں کو، سب کو دعوت دیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ آپ آئیں گے، آپ امام حسین کے مہمان ہوں گے اور ہم امام حسین کے مہمانوں کے غلام ہوں گے. اور جتنا ہو سکا انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے کتنے دنوں سے کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، رات کو بھی آپ کی خدمت کی کوشش کریں گے، لنگر شریف کا بھی انتظام کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اقبال بلند فرمائے. انشاءاللہ رات کو تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ آپ کا اقبال بلند فرمائے. آمین.